السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جس کو میں نے ٹائٹل دی ہے لسن ٹو لرن، کہ ہم نے کس طرح سے سننا ہے کہ ہماری جو لرننگ ہے وہ بہت اچھی ہو جائے، ہم سیکھیں بہت اچھی طرح سے۔ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہے، آپ کو بالکل نہیں پتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکثر اوقات وہ کون سا شخص ہے جو ہمارے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی بات ہی نہیں سن رہے، انٹرنلائز ہی نہیں کر رہے؟ زیادہ تر کون ہوتا ہے وہ؟ دیکھیں، آپ کی ٹیچر نے بول دیا، کسی نے بولا ہے ماما، میں یہ جواب سننا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری مائیں بولتی رہتی ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا کام ہی ہے بولنا، اور ہم اکثر اوقات ان کی کوئی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں ہمیں پرابلم بھی ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہم ایسے ٹائمز میں رہ رہے ہیں جہاں پر شور بہت زیادہ ہے ہمارے باہر، جیسے آپ کے پاس موبائل کی نوٹیفیکیشن کا شور ہوگا، کیونکہ آپ ریلز اور شارٹس دیکھنے کے عادی ہیں، تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ویسے اٹینشن سپین اتنا نہیں ہوتا۔ میری کیونکہ میڈیا سے بھی وابستگی ہے، تو پہلے میں اگر کوئی چیز ریکارڈ کرتی تھی تو وہ مجھے کہا جاتا تھا، پروڈیوسر کہتے تھے کہ ڈاکٹر کنول کر لیں، کوئی گھنٹے کا شو تو کریں نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا 45 منٹس۔ اب جب میں 30 منٹس تک پہنچتی ہوں، آج کل میں رمضان کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو وہ مجھے اشارہ کرنا شروع کر دیتی ہے پیچھے سے ٹیم کے 30 منٹس ہو گئے، بہت ہو گیا، کیونکہ آڈینس جو ہے اب زیادہ سن ہی نہیں سکتی، ہمارا اٹینشن سپین جو ہے اتنا کم ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ میں بہت پرائڈ لیتے تھے کہ میں تو پتہ ایک وقت میں 6-7 کام کر لیتی ہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس نے ہمارا اور فوکس لے لیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹائم مینجمنٹ کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کوئی بھی اہم کام ہو اس وقت آپ ملٹی ٹاسک نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چیٹنگ پہ بھی لگے ہوئے ہیں، ہیڈ فون لگا کے کچھ سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اسائنمنٹ بھی کر رہے ہیں یا کوئی پڑھائی کا کام بھی کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے ہماری کچھ جو گفتگو ہوتی ہے نا کچھ جگہوں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ، اس میں ہماری انا بڑی آگے آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بولا ہے، میں جواب دیتی ہوں، میں سیدھا کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ ہمت کیسے ہوئی۔ جیسے اسپیشلی جب ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں اور دین پڑھنے آتے ہیں نا، کچھ لوگ تو شوق سے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں، اس طرح کہ اماں کہتی نماز نہیں نہ پڑھتی، اور میں نے تمہارے موبائل پہ وہ چیٹ دیکھی تھی نا، ذرا جاؤ تم قرآن پڑھنے، تمہارا علاج ہی ہے۔ اچھا، ہم دل میں بھی فیصلہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو بھی کہہ دیتے ہیں چلی جاؤں گی لیکن میں بھی سب کو سیدھا کروں گی، پڑھنا میں نے بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، جو مرضی ہمیں پڑھایا جا رہا ہو، اچھا دل ہمارا ایسا بے چین ہو جاتا ہے اور ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بہن یہی تمہارا علاج بھی تھا، اس کی تمہیں ضرورت بھی تھی۔ اف، کیا آیات ہیں آج، کیا بات ہے، آئی ایم آ اسٹرک، میں تو بالکل اڑ گئی ہوں۔ لیکن وہ جو ہے وہ کہتی ہے خبردار جو تم مانی، روز جا کر ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہو اور گھر میں کوئی پوچھے کیسا رہا، ہم کہتے ہیں کوئی مزہ نہیں آیا، ٹیچرز عجیب ہیں۔ اچھا قرآن کو تو نہیں استغفر اللہ ہم ایسی بات کہتے، قرآن کے بارے میں نہیں کہتے، ہم سسٹم کے بارے میں کبھی کہیں گے اتنی سختی کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کیفیٹیریا میں کچھ نہیں ملتا، گاندھی نہیں رکھتے، کوئی چیز ہی نہیں ملتی، یہ کیا صبح آ کے بیٹھ جاؤ، ٹیچر سر پہ کھڑی ہیں ہر وقت بتا رہی ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتے، اور ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں دل میں اب کہتے ہیں میں نے نہیں سننا، کر لیں جو مرضی کرنا ہے انہوں نے۔
پھر یہ کہ ہمارے اوپینینز بہت تیزی سے آتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہماری بڑی سلو ہے. یعنی میں خود بھی دیکھتی ہوں کہ میں نے بھی بولا نہیں نا آج ہم بات کریں گے حیا پہ. باجی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ جو مسئلہ ہے وہ کیسے ہوگا. بہن مجھے آپ کوئی 30-40 منٹ کچھ آپ کو کوئی کانسیپٹ کلیئر تو کرنے دیں, سن تو لیں. یعنی ٹیچرز کہتی ہیں کہ ابھی آپ کا پہلا پارہ ہے, ابھی جو آپ سن رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں. نہیں لیکن باجی اگر ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, باجی اگر یہ کام کرنا ہے تو کیسے کریں, باجی شوہر ایسا ہے تو کیا کریں, باجی منگنی ہوئی ہے تو کیا کریں, باجی وہ شادی ہونے والی ہے تو کیا کریں. ابھی جرنی ہے, سفر ہے, اس سفر میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو لسننگ سکلز ہوتے ہیں یہ صرف کوئی کمیونیکیشن سکل نہیں ہوتا, اس میں بڑا ہمارے پرسنالٹی میں ڈسپلن آتا ہے. آپ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے, سیرت پڑھیں گے, تو آپ دیکھیں گے ہمارا دین ہماری شخصیت میں ٹھہراؤ دیتا ہے. آپ دیکھیں ہم ٹریول کرتے ہیں بائی ایئر, تو جیسے ہی جہاز لینڈ کرتا ہے تو وہ پہلی اناؤنسمنٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں اور سیٹ نمبر سو اینڈ سو کے مسافر پہلے نکلیں. آخری سیٹ والا اٹھتا ہے اور سارا سامان اپنا پکڑ کر فاتح انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو کھڑا ہو گیا, کر لو جو کرنا ہے. نکلنا اس بیچارے نے بعد میں ہی ہے. یا اگر وہ نہیں سن رہا اور وہ پرواہ کیے بغیر کسی ڈسپلن کی نکل بھی جاتا ہے, تو آگے جا کر اس کو اپنے سامان کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں بیلٹ کے پاس کھڑا ہونا پڑتا ہے. کئی دفعہ وہیں گھنٹہ لگ جاتا ہے. اب وہاں اس کو بے چینی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, سامان کیوں نہیں آ رہا, عجیب سسٹم ہے, عجیب طریقہ ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیوں نہیں کام ہو رہا. تو یہ جو ہماری بے چینیاں ہیں نہ سننے کی, اس کی وجہ سے ہم اپنے لیے بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو یہ ایک لرننگ ٹول ہے, ایک ہمیں ڈسپلن دیتا ہے. اور جو انسان اچھی طرح کسی کی بات سنتا ہے آپ دیکھیں گے وہ بہت جذباتی طور پہ محتاط ہوتا ہے, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہم پوری بات تو کسی کو کرنے ہی نہیں دیتے نا. گھر میں دیکھ لیں, بہن بھائی اماں ابا فرینڈس, فرینڈ کے لیے پتہ ہے آج میں بڑی پریشان ہوں, تم پتہ نہیں کس چیز کے لیے پریشان ہوں, میں تمہیں اپنی پریشانی بتاتی ہوں, میرا ناخن ٹوٹ گیا, میں اس کے لیے پریشان ہوں. اچھا اگر کوئی کہے کہ مجھے نا اف اللہ اتنی درد ہو رہی تھی پیٹ میں, میں تمہیں بتاتی ہوں مجھے تو ہر دوسرے دن اتنی درد ہوتی ہے. کوئی ایمپتھی نہیں. اسی لیے ہم میں سے ہر شخص لوگوں کے ساتھ رہ کے بھی آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے. تو فرق ہم نے سمجھنا ہے, لسننگ اور ہیئرنگ ہے فرق اس میں. قرآن میں بھی بار بار آئے گا لسننگ اور ہیئرنگ کا فرق. کیا فرق ہے؟ وہ ہیئرنگ ہوگی یا لسننگ ہوگی؟ وہ ہیئرنگ ہوگی. اگر ہمیں ارد گرد آوازیں آ رہی ہیں وہ ہیئرنگ ہے. تھینک یو. مجھے اگر سن رہے ہیں ہیئرنگ پہ توجہ نہیں دے رہے. اس کو ہم کہتے ہیں انسائٹ. ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے بصیرت, وہ ایک اور نظر سے دیکھنا. تو اسی طرح ہیئرنگ اینڈ لسننگ میں فرق ہوتا ہے. جیسے آپ اگر کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے, موسٹلی ایسی جگہوں پہ ریسٹورنٹ میں مارکیٹ پلیسز پہ میوزک لگا ہوا ہوتا ہے, وہ ہیئرنگ ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں, ہائی یہ والا گانا مجھے بڑا پسند ہے, جس نے گایا ہے وہ کون ہے, اور اس کا میں نے ویڈیو بھی دیکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ مجھے وہ فلاں گانا بھی یاد آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ وہ بھی یاد آ رہے ہیں, تو پھر یہ لسننگ ہو جائے گی, یہ ہیئرنگ نہیں رہے گی. سمجھ رہے؟ ہم اکثر اپنے گھروں میں لسننگ کرتے ہیں, ہیئرنگ کرتے ہیں, ہیئرنگ کرتے ہیں. ابھی تک آپ جتنے ایجوکیشنل سسٹم سے گزر کے آئے ہیں زیادہ تر نے کیا کیا, لسننگ یا ہیئرنگ؟ ہیئرنگ. اللہ نے ہمیں اتنا دماغ دیا, ہم اتنا کچھ سیکھ کے اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ بنا سکتے تھے. اسی لیے تو جب ہم ایگزامس کے لیے پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھایا تھا, بہت بیکار ٹیچرز ہیں, ہم سن ہی نہیں رہے.
ہم وہاں پہ ایک اس کو مطلب آواز آ رہی ہے، ٹیچر بول رہی ہیں، ہم سوچ رہے ہیں خیر میں فلاں کے نوٹس لے لوں گی اور میں یہ کام کر لوں گی. تو لسننگ کیا ہوگی؟ لسننگ بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل پروسیس ہے، ایک کوگنیٹو ایکٹیویٹی ہے. آپ اپنے پورے دل دماغ کو حاضر کرتے ہیں، آپ اپنے مسئلوں کو باہر چھوڑ کے آتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ کی نیت کا بہت بڑا رول ہے. میں کیوں آئی ہوں، میں کیوں سنوں. میرے والدین ہیں مجھ سے بات کریں، میرے بہن بھائی ہیں کوئی مشکل میں ہے، میں کلاس میں آئی ہوں، مجھے پڑھنا ہے. تو آپ اپنا پورا ایک فوکس ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ کام، یہ ایکٹیویٹی کرنی کیوں ہے. اور اسی وجہ سے اس میں ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے. اور دوسرا نا تھوڑی سی ہیوملٹی، تواضع، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنا. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں گے تو آپ بہت ساری باتوں کو مس کر جائیں گے. اس میں صرف اسٹوڈنٹ نہیں آتا، اس میں ٹیچرز بھی آتے ہیں. ٹیچر بھی اگر ہیئر کر رہا ہے، لسن نہیں کر رہا، تو وہ اسٹوڈنٹ کی بہت امپورٹنٹ جو پرابلمز ہیں ان کو مس کر جاتا ہے. کیونکہ اس کے بھی دماغ میں اپنے کام ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، تو اگر میں پیشنٹ کے ساتھ لسننگ نہیں کرتی، میں ڈائگنوسس مس کر دوں گی. میں کہہ رہی ہوں ان کا تو کام ہے، بولتے رہتے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے. تو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے اور ایکسپرٹس دنیا جہان میں سکھاتے ہیں کہ آپ نے لسننگ کرنی ہے، ہیئرنگ نہیں کرنی. اور اس میں ہوتا یہ کہ جو کچھ بھی آپ کے سسٹم کے اندر جاتا ہے آپ اس کو پروسیس بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا تدبر بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں. کیا بات ہوئی تھی، امی ناراض ہو رہی تھیں، کیوں ہو رہی تھیں؟ اچھا میں نے کیا گڑبڑ کی، میں نے کچھ بول دیا، کوئی باڈی لینگویج ایسی دے دی، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا نا جس کی وجہ سے یہ معاملات ایسے آ رہے ہیں. تو ہیئرنگ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہوئے ہیں، پورا سسٹم دیا ہوا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں اپنے ارد گرد ڈھیر ساری آوازیں آتی رہیں گی. لیکن لسننگ یہ ہم بائی چوائس کرتے ہیں. آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے، آپ بائی چوائس نہیں پڑھنا چاہتے، کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا. آپ پورا سال قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر لیں، سبجیکٹس پڑھ لیں، نمبر بھی لے لیں، لیکن باہر نکل کے وہی کریں جو آپ پہلے کر رہے تھے. کوئی آپ کو پھر فورس نہیں کر سکتا. The choice is yours کہ میں نے کس چیز کو اندر لے کے جانا ہے. آج کل کے دور میں ہمارے کیا کیا بیریئرز ہیں لسننگ کے لیے؟ ہمارے اندر کے بیریئرز زیادہ اسٹرانگ ہیں اور پھر ہمارے باہر کے بیریئرز بھی آتے ہیں. اندر کے بیریئرز میں سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو بتایا ہماری انا ہے. کیا مجھے سب آتا ہے، مجھے نہ سمجھائیں. اور یہ ہم اب قرآن کے سفر میں دیکھیں گے کہ بڑا دل ٹوٹتا ہے انسان کا کہ پتہ نہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو کتنی جگہوں پہ یہ بات کہی ہے. مجھے پتہ ہے. اور ہم دل میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ ہماری جو لسننگ کی پروسیسنگ ہے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ فون تو امی کو چلانا نہیں آتا، ٹک ٹاک کا تو پتہ نہیں ہے، انسٹا تو آپریٹ نہیں کر سکتی، ان کو کیا پتہ زندگی میں کیا مسئلے ہیں. سارا دن مجھے سیلف ہارم تھاٹس آتی ہیں، سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں. مزے کی بات یہ کہ اگر آپ تھوڑی سی لسننگ شروع کر دیں گے تو آپ کا وہ یہ جو مینٹل ہیلتھ کا ڈلیما اور چیلنج ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ہم کیونکہ سنتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ہم اپنے مسئلوں کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے. ہم خود پورے فتوے لگا رہے ہیں. میری جو فیملی ممبرز ہیں دے ویری ٹاکسک، نارسسسٹ. آپ کو نہیں پتا، مطلب میری امی آپ کے سامنے آرام سے بات کر رہی ہیں لیکن بہت خراب خاتون ہے. ہاں بچیاں کہتی ہیں ایسی باتیں. میرا ان سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دا ٹائم کہ بس میری اپنی کوئی نوکری ہو، میں انڈیپینڈنٹ لائف ہو، اور میں نے نہیں دوبارہ کبھی ان کو منہ لگانا. نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ سن ہی نہیں رہے. اچھا یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ والدین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سن ہی نہیں رہے. سننا پڑتا ہے. کسی کے ساتھ بھی آپ نے کوئی ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو اپنی بات سنانے سے زیادہ کچھ سننا پڑتا ہے. پھر ہمارا نا مینٹل نوائز بہت زیادہ ہے، اوور تھنک بہت کرتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں. ہر دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے مجھے اتنی تھاٹس آتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. ظاہر ہے فارغ دماغ، اور جو نہیں سننا وہ سن رہے ہیں.
دیکھیں نا، ہم یہاں پہ بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک سیکیورٹی کا پورا ایریا ہے. اس سیکیورٹی کے ایریا میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کون ہے آپ، آئی ڈی دیکھتے ہیں، آپ کی آئی ڈی دیکھ کر آپ کو انٹری دیتے ہیں. اگر آئی ڈی دے کر انٹری نہ دیں، جو مرضی آ جائے، جس مرضی جگہ بیٹھ جائے، جو مرضی تباہی کرے. لیکن اگر ان کو پتہ ہے کوئی گیسٹ بھی ہے تو اس کو اس ایریے میں بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہاں جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ کام کرنا ہے. تو ہمیں اپنی سوچوں پہ بھی ایسے پہرے لگانے پڑتے ہیں نا، وہ ہم نہیں لگاتے، اسی لیے وہ سوچیں آتی جاتی ہیں آتی جاتی ہیں آتی جاتی ہیں. پھر وہ اندر کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم سے ہینڈل نہیں ہوتا. ہم نے کبھی کسی سوچ کو کہا ہی نہیں. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے ساری رات سوچیں آتی ہیں، مجھ سے سویا نہیں جاتا، سارا دن میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتی ہوں. تو آپ کو رات کو ان سوچوں کو بتانا ہے کہ پلیز یہ سونے کا وقت ہے، آفس کلوزڈ، کم ٹمورو مارننگ، چائے کے کپ کے ساتھ، کوئی بات نہیں، تب دکھ بانٹیں گے. جب آپ اسے کہتے ہی نہیں تو وہ پیچھے کیسے جائیں گی؟ ان کو تو دروازہ کھلا مل رہا ہے. آؤ میری بہنوں سکھیوں، سارے دکھ میں سننے کے لیے تیار. اور پھر وہی بات ہے، مجھے ڈپریشن ہوگا، مجھے انزائٹی ہوگی. تو یہ مینٹل نوائز ہمیں نہیں سننے دیتا. آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں اور آپ نے اپنی ان سوچوں کو ڈسپلن نہیں کیا، آپ کلاس میں بیٹھ کے بھی لکھ رہے ہیں، تلاوت چل رہی ہے، ٹیچر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہو رہا ہے تو سر ہلا رہے ہیں، انٹرنلائز نہیں کر پا رہے. کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دماغ میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کیا جواب دینا ہے. حالانکہ اگر آپ پوری بات سن لیں تو دوسرا انسان کئی دفعہ اسی سے مطمئن ہو جاتا ہے. آج پریکٹس کیجئے گا، اگر آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں ذرا مسئلے رہتے ہیں، ویسے تو وہ بیچارے بے ہوش ہو جائیں گے اگر آپ نے ساری بات سنی، ان کو بھی عادت نہیں ہے کہ یہ ہو کیا گیا آج. لیکن ذرا دیکھیے گا، آرام سے ساری بات سنیں، کوئی باڈی لینگویج نہیں دینی، کوئی اریٹیٹ نہیں ہونا، کوئی ایسا آنکھیں رول نہیں کرنی، آرام سے پوری بات سننی ہے. اور کبھی کبھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اگلا انسان کہہ رہا ہے جواب دو جواب دو جواب دو، آپ کے اچھا میں ذرا سوچ کے جواب دے دوں. تو ہم نے کبھی ان چیزوں کو پریکٹس ہی نہیں کیا ہوا. اسی طرح ہمارے دماغ میں گمان، assumptions بہت ساری ہوتی ہیں. مجھے پتا ہے یہ جو امی کھانا دے رہی ہیں نا، کوئی کام کروانا ہے انہوں نے میرے سے. یہ جو لڑکی میرے پاس سے گزری تھی، مجھے سلام کر رہی ہے، مسکرا کے دیکھ رہی ہے، اس کو میرے نوٹس چاہیے ہوں گے، کوئی اس کا ہے مسئلہ. ہم مسئلے ڈھونڈتے رہتے ہیں گمان پہ کہ کیوں کوئی انسان کر رہا ہے. جنرلی کوئی ہم کسی سے اچھا گمان بھی نہیں کرتے. پھر ہماری ایموشنل ٹریگرز بہت سارے ہوتے ہیں. ہم جذباتی طور پہ کتنی جگہوں پہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ہم ان کی وہی کچرا ہی سمیٹ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ تو انٹرنل بیریئرز. اب دیکھیں آپ اندر سے اتنے طوفان ہیں تو باہر کی لسننگ نہیں ہو سکتی، وہ ہیئرنگ بن جاتی ہے. پھر اندر کے طوفانوں کو تھوڑا سمیٹنا پڑتا ہے. پھر ہم ایکسٹرنل بیریئرز دیکھ لیتے ہیں. ایک میں ریسرچ پڑھی تھی کہ اگر آپ کے پاس فون ہے اور وہ اگر آپ کے بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے، اسپیشلی انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ کیا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں فون ہے تو جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس پہ توجہ نہیں دے رہا، اس کا دماغ ہی یہ چل رہا ہے کہ نوٹیفیکیشنز کیا ہیں. پھر انہوں نے دوسرا یہ کیا کہ اسٹوڈنٹس پڑھیں کلاس میں اور کسی کلاس میں ٹیبل کے اوپر سب کے فون رکھ دیے سائلنٹ پہ، تو اس پہ بھی اسٹوڈنٹ کا دھیان فون پہ تھا. انہوں نے ان کو کہا کہ اپنی پاکٹس میں رکھنا ہے اور سائلنٹ پہ رکھنا ہے، وائبریٹر پہ رکھنا ہے. تو جب بھی وہ وائبریشن کی کوئی آواز آتی تھی تو وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ اب کیا ہو رہا ہے، ان کا پھر دھیان نہیں تھا. پھر انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ اپنے فونز کو لاکر میں رکھنا ہے، اسی بلڈنگ میں لاکر میں رکھنا ہے. تو انہوں نے نوٹس کیا کہ کیونکہ اب فون نہ ہاتھ میں ہے، نہ پاکٹ میں ہے، نہ سامنے نظر آ رہا ہے، تو اب اسٹوڈنٹ فوکس کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہماری اب حالت کیا ہو چکی ہے، ہم اتنے ایڈکٹیڈ ہیں کہ بے چین ہیں. ہاسٹل والے بے چین ہیں کہ ویکینڈ کب آئے گا، میں گھر جاؤں گی، فون کھولوں گی، سانس آئے گا. اور ڈے اسکالر وہ بھی بے چین ہیں کہ کب اس بلڈنگ سے باہر نکلوں گی، چھٹی ہوگی، اور صبح جو میں نے کسی کو میسج کیا تھا اس کا کیا جواب ہے وہ دیکھوں گی. اور اگر فون پاس ہے ڈے اسکالر کے تو وہ جب باتھ روم کے چکر بڑے لگ جاتے ہیں، دماغ وہیں پہ ہے. پھر یہ کہ
ماحول میں بھی شور ہو سکتا ہے جو آپ کو نہ پڑھنے دے. ٹائم کا پریشر کئی دفعہ ہوتا ہے. آپ کئی دفعہ جیسے آپ کے گروپس وغیرہ ہوتے ہیں اور اگر آپ کوئی زیادہ چیزیں سمجھنا چاہ رہے ہیں, ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ ایک بہت بڑا بیریئر بن جاتا ہے. ابھی میں انٹر ہی ہوئی تو مجھے خاتون ملی, انہوں نے مجھے کہا آپ ڈاکٹر کمل ہے نا؟ میں نے کہا جی. تو یہاں پہ میں ہیلتھ ریلیٹڈ لیکچرز بھی لیتی رہی ہوں. اب مجھے یہاں کلاس کے لیے اندر آنا تھا اور انہوں نے مجھے لمبی چوڑی اپنی بیماریاں بتانی شروع کر دی. اب میں کھڑے کھڑے ان کو کیا علاج بتاؤں, میں نہیں بتا سکتی. تو میری لسننگ اس وقت نہیں تھی اپنی جگہ پہ کہ میں کس طرح ان کو بتاؤں. لوگ اس طرح چاہتے ہیں نا, چلتے پھرتے جلدی جلدی یہ بتا دیں آپ کا کیا خیال ہے کہ بچہ میری بات نہیں سن رہا, اس لیے کیا کروں. نہیں, ایک جملہ 2 جملے, ایسے تو نہیں ہوتا. پورا سمجھنا پڑتا ہے سسٹم. پھر ہماری بڑی ٹاکسک قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. آ گئی, ہم کہتے ہیں تم نے ٹونٹ کیا. نہیں میں تو ایسے ہی بات کر رہی تھی. امی کہتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں جی ہمارے گھر میں تو شکر ہی شکر ہے. امی کہتی ہیں بیٹا بدتمیزی. امی میں تو شکر کی بات کر رہی ہوں. تو ہمارا دماغ ٹونٹس میں چلتا ہے. موقع چاہیے ہمیں کسی نہ کسی کو ٹونٹ کرنے کا. اچھا, انفارمیشن اوور لوڈ بھی بہت ہے کیونکہ اب اے آئی ٹولز آ گئے ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی پہ ہم نے اپنا سارا ڈائگنوسس کیا ہوا ہے. یعنی کوئی بات شروع ہی کرتا ہے نا, کوئی ایکسپرٹ بھی شروع کرے, ہم کہتے ہیں آئی نو. نوئنگ اور ڈوئنگ میں جو گیپ ہے وہ لسننگ سے فل ہوگا. سننے نہیں رہے آپ بات, آپ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اسپرچل بیریئرز بھی ہمارے ہوتے ہیں. ہمیں دین سے لگاؤ نہیں ہوتا اتنا. بولتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں, ظاہر ہے. ہم نہیں کسی کے سامنے بولنا چاہتے کہ مجھے کوئی ایسوسیشن نہیں فیل ہو رہی. اور اسپیشلی جب آپ نیا قرآن پڑھنے آتے ہیں تو ایسی باتیں محسوس ہو سکتی ہیں. یا کبھی کبھی کوئی بہت ڈیفیکلٹ فیز آپ پہ آتا ہے, تب بھی آپ کا مسئلہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا. اب آپ کسی کو بتا نہیں پاتے کہ میرا بالکل نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, کیونکہ اگلا انسان اتنی بڑی استغفر اللہ بولے گا. ایسی نہیں کہتے آپ نے 10 پارے پڑھ لی ہیں, 15 پارے پڑھ لی ہیں, ایسی بالکل بات نہیں کرتے. استغفر اللہ. اب آپ کو ایک جینوئن مسئلہ فیل ہو رہا ہے, یعنی آپ انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس سوسائٹی میں لوگ بڑی آسانی سے آ کے بڑے کمفرٹیبل طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے تھے میرا یہ چیلنج ہے, میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا, میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا, نشہ نہیں چھوڑ سکتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, میں کرنا نہیں چاہتا. ان کو باغی نہیں کہا جاتا تھا, برا نہیں کہا جاتا تھا, ان کو ہیلپ دی جاتی تھی کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ہاں کبھی کبھی ٹائم لگ جاتا ہے. اب میرے پاس کیونکہ پیرنٹس اور بہت سے افراد آ کے پوچھتے رہتے ہیں, تو اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ مثلاً اب ایک خاتون ہے, ابھی ان کی بہت بڑا ان کی لائف میں کچھ چیلنج آیا, تو وہ رو رہی تھیں, وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ میں ناشکری نہیں ہوں لیکن مجھے رونا بھی آ رہا ہے, مجھے نیند بھی نہیں آ رہی, میرا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے, دیٹس اوکے. پھر میری نمازیں پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ چاہے, تو آپ لیکن پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی اٹینڈنس تو لگ جائے. کبھی کبھی کلاس میں ہم آتے ہیں ہمارا نہیں دل چاہتا, لیکن جو کام جس کی آپ نے ذمہ داری لی ہوتی ہے آپ کر لیتے ہیں. ہم اس کو اپنے لیے بیریئر نہ بنائیں. جیسے آپ نارملائز کرتے ہیں کہ ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ کرنے کو, کچھ سننے کو, کسی ایکٹیویٹی کو دل نہ چاہے, تو آپ کو خود سے ہوتا ہے کہ اوکے اٹس اوکے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے, لیکن آئی نیڈ ٹو ورک آن اٹ, مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے اس سلسلے میں, کیونکہ جو صحیح پیٹرنز ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. قرآن کو آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس میں ذکر آتا ہے کہ ہم اپنی لسننگ کو امپروو کریں, اور لسننگ کے اوپر بہت توجہ ہے کہ سنو سنو سنو. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
हेयरिंग को कहा जा रहा है, लिसनिंग को कहा जा रहा है? पक्की बात है, सारे नहीं बोल रहे, सोच रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? लिसनिंग। आप अपने आप को बताएं कि इस वक्त मेरा दिमाग मुझे जिस चीज की तरफ मर्जी लेके जा रहा है, सुबह क्या हुआ था, मेरी जिंदगी के मसले, हाँ जो रिलेटेबल मसले हैं, आपने आयत सुनी और आपको लगा उफ आज ही मैं इस चीज के लिए परेशान थी, या यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, तो वो तो आप लिसनिंग के साथ क्या कर रहे हैं? तदब्बर पे जा रहे हैं, तफक्कुर पे जा रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, वो तो उसके साथ एसोसिएशन है। लेकिन अगर आपका दिमाग आपको बता रहा है आज नाश्ते पे ये हुआ, कल रात को ये हुआ, अभी जाके मैंने उसके मैसेज का जवाब देना है, तो आप अपने आप को बताएं कि नहीं, फस्तमीउ लहू, मैंने गौर से सुनना है, अपनी समात को ठीक करना है। तो कुरान पाक में बार बार बहुत सी जगहों पे आ रहा है कि अल्लाह की हदायत चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा। सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन कान, आंख और दिल, उन सब के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लिसनिंग है ये कान से भी हो रही है, आंख से भी हो रही है। आंख से हम क्या देखते हैं लिसनिंग में? बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस। कई दफ़ा कोई इंसान इतना बोल नहीं रहा होता लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि वो परेशान है या खुश है। और दिल, जब तक आप दिल से नहीं सुनते किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। मैं क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो जब मैं बच्चों को चेक करती हूँ ना तो मैं उनके साथ हमेशा 2 साल का बच्चा भी हो तो मैं पहले आई कांटेक्ट करती हूँ। आई कांटेक्ट करके मैं उसको एक आंखों के ज़रिए मैसेज देती हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगी, आई विल नॉट हार्म यू। फिर मैं बच्चे को स्टेथोस्कोप दिखाती हूँ क्योंकि हमने डराया इतना होता है ना, टीका लगेगा, पेट में टीका, इधर टीका, दाखिल करा देंगे, ये कर देंगे। बच्चे बेचारे समझते हैं अपने जिन के पास जा रहे हैं। फिर मैं उनको स्टेथोस्कोप दिखाती हूँ कि अच्छा मैं आपको चेक करूँगी। कुछ बच्चे फिर भी रोते रहते हैं, ज़ाहिर है हमने इतना डराया होता है, या वो उनको होती है स्ट्रेंजर एंजाइटी। लेकिन कुछ बच्चे बड़े नॉर्मल हो जाते हैं, आराम से बैठ के अपना चेकअप करवा लेते हैं। आप उनसे मुंह भी खुलवा लेते हैं, आपको कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो लिसनिंग का आर्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भली बात कहे या खामोश है। सो लिसनिंग के लेवल्स भी हैं। पहला लेवल क्या है? पैसिव लिसनिंग, दिमाग कहीं और हम कहीं और ये हमारा बहुत कॉमन तरीका है जब हम कहीं पे भी अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हम बिल्कुल नहीं सुनते। और टीचर्स भी ना फेड अप हो चुके हुए हैं। टीचर्स को भी हर वक्त क्या लगता है, स्टूडेंट सीरियस नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ तैयार करें कि स्टूडेंट हेयरिंग से ज़्यादा लिसनिंग पे आए। ऐसी एग्जाम्पल्स हों, ऐसी बातें हों, ऐसा कनेक्शन हो अपने स्टूडेंट के साथ कि अगर वो नहीं सुन रहा तो आप सिर्फ ये तो ना कह के उनको डिस्कार्ड कर दें कि सुनते नहीं हैं। सुनवाएं, तरीका स्मार्ट करें कि वो सुने। दूसरा लेवल होता है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? आपने अपनी सोच के मुताबिक सुना, जो चीज़ आपको अच्छी लगी ना, आपने कहा आज क्लास में बड़ी अच्छी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो माँ बाप जो बच्चों के साथ जुल्म करते हैं उनका अंजाम क्या होगा। घर जाके बताया बहन भाइयों को आज तुम्हारी बात हो रही थी क्लास में, बताया जा रहा था कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनका अंजाम क्या होना है। और हमने उन आयात में जो हमारे लिए असबाब थे वो छोड़ दिए। तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग होती है। अपनी मर्जी की बात सुनी, सास बैठी हुई है तो वो उसको बहू पे मैप कर रही है, बहू बैठी है तो सास पे मैप कर रही है। हम अपने लिए नहीं सुन रहे, हम दूसरों को तंग करने के लिए या अपनी तसल्ली के लिए दूसरों पे वो पेस्ट करने के लिए सुन रहे हैं। तीसरा लेवल होता है अटेंटिव लिसनिंग। इसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं जाते, आप पूरे फोकस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, जैसे सुन्नत का तरीका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा उस शख्स की तरफ मुड़ते थे, उसके साथ आई कांटेक्ट करते थे, पूरी तवज्जो से बात सुनते थे, बीच में टोकते नहीं थे, अगर कोई ज़रूरत है तो फिर सवाल पूछते थे। इसको हम कहते हैं अटेंटिव लिसनिंग।
جب آپ ایسے سنتے ہیں تو پھر یہ سمجھے آپ ایک اچھے لیول پہ آ گئے سننے کے. چوتھا لیول ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمپیتھک لسننگ، خیر خواہی کا سننا. آپ نے کہ زیادہ اس کے جذبات کو سننا ہے. یہ آپ کو پیرنٹنگ میں بہت ہیلپ کرے گا، پڑھانے میں بہت ہیلپ کرے گا، پڑھنے میں بہت ہیلپ کرے گا، شادی شدہ زندگی میں بہت ہیلپ کرے گا جب آپ ایمپیتھک لسننگ کریں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی کالج میں کلاس لے کر آئی تو میری مدر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے ایسے ہی پوچھا اچھا کیا کر کے آئی ہو، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ادھر کلاس لے کر آئی ہوں. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ اچھا کیا ٹاپک تھا. میں نے کہا ٹائم مینجمنٹ. تو انہوں نے بڑا ہنس کے ٹانٹنگلی کہا کہ اپنا وقت ٹھیک کر لو. میں نے سوچا میں تو بہت ٹائم کی پابند ہوں اور سب کچھ ہے، تو یہ کیوں کہہ رہی ہیں. تو مجھے خیال آیا کہ ان دنوں میں ان کو ٹائم نہیں دے رہی تھی، زیادہ میں بزی تھی. تو میں نے اگلے 2 ہفتے کے لیے اپنے پاس ٹارگٹ رکھا کہ میں نے ان کو ٹائم زیادہ دینا ہے. بس جب میں نے ان کو ٹائم تھوڑا زیادہ دے دیا، ان کے ساتھ زیادہ گپ شپ لگا لی، اگر ان کو شاپنگ کا شوق ہے تو ان کو شاپنگ پہ لے گئی، تو ان کی بات ذرا غور سے سن لی، وہ ٹھیک تھی.